علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت اور سیدھے رستے کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میری اتباع کرو، تو انہوں نے آپ کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا، آپ کو جھٹلا دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی قوم اپنے نبی کے احکام کو جھٹلاتی ہے تو اس کا جواب نبی کو دینا نہیں پڑتا بلکہ اس کا رب دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا کہ 40 سال تک ماؤں کو، عورتوں کو جو بچے نہیں جنے، پیدا نہیں ہونے دیے بچے، اور قحط سالی ایسی آئی کہ وہاں پر سرسبزہ شاداب جو کھانے والی خوراک نہیں مل رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اب لوگ پریشان حال، انہیں پتا تھا وہ اللہ کا نبی تو ہے، ہم تو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ آپ سچے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہماری عورتوں کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں حمل ہو اور بچے پیدا ہو، ہماری اولاد نسل آگے بڑھے اور جو قحط سالی ہے وہ دور ہو جائے، سرسبز و شاداب کھیت ہو، جو ہمارے جانور مویشی مر رہے ہیں وہ حفاظت کے ساتھ بچ جائیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے قرآن پاک پڑھ کر اس وقت جو دعا فرمائی تھی وہ قرآن پاک میں ہے، استغفروا ربکم، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے رب سے توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے انہ کان غفارا، تو تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اور یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ رب العزت تم پر شراٹے والی یعنی موسلا دار بارش برسائے گا، جس سے جو قحط سالی ہے، سرسبزہ ختم ہو گیا ہے، دوبارہ سرسبزہ ہو جائے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جس مال کے پیچھے تم نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے سرسبز باغات بھی بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وسیع و عریض علاقوں کو پانی سے بھر دے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سچی توبہ کے صرف دینی فوائد ہی نہیں ہے، سچی توبہ کی تو کیا ہوگا، جنت ملے گی، سچی توبہ کی تو کیا ملے گا، لوگ جو ہے آپ کی عزت و تکریم کریں گے، یہ سچی توبہ کر کے اللہ کے رستے پہ چل نکلا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ اس طرح عزیز اور اللہ اتنی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اگر کوئی شخص جنگل کے اندر جائے اور اس کا اونٹ گم ہو جائے تو وہ پریشان حال ہوتا ہے، جیسے اس کو اس کا اونٹ اور سواری مل جاتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کس طرح اپنے بندوں پر کب اور کیسے راضی ہو جائے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جب جھٹلایا تو انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، تم اپنے رب سے سچی توبہ کر لو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، جب معاف فرمائے گا تمہاری ہر حال میں مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے مزید ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ، اگلی آیات کریمہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اپنے رب کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایسا غفور الرحیم رب ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ اپنے منہ پہ چپیٹے مارنی شروع کر دو، توبہ اس چیز کا نام نہیں اپنے ناک کو پکڑ کر توبہ توبہ کر لو، توبہ اس چیز کا بھی نام نہیں کہ اپنے کان پکڑ کے توبہ کرتے رہو، توبہ اس چیز کا نام بھی نہیں مسجد میں بیٹھ جاؤ توبہ 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 کی گردان لگاتے رہو، بلکہ توبہ تو یہ ہے اگر کسی کا مال غصب کیا، نہ حق کھایا، تو اس کے پاس جا کے معافی طلب کرو اور اس کا مال اس کو لوٹا دو کہ میں نے تمہارا مال نہ حق کھایا تھا، یہ تمہارا مال ہے۔ اگر وہ بندہ فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو پیچھے جو اس کے ورثاء ہیں ان کو مال دو، اگر ورثاء بھی پیچھے نہ ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دو تاکہ اس بندے کو اس کا اجر پہنچ جائے۔ اگر چوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور دوبارہ چوری نہ کرو، اگر زنا کاری کی ہے
سچی توبہ کرو، دوبارہ اس گناہ کے پاس نہ بھٹکو، یہ سچی توبہ ہے۔ یہ توبہ توبہ کی گردان لگانے سے توبہ توبہ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ ولایت کے مقام پر پہنچنے سے پہلے نشہ کرتے تھے۔ ان کو اپنی ایک بیٹی سے بہت محبت تھی، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی، تو ان کو بھی اپنی بیٹی سے انتہا کی محبت تھی۔ تو کیا ہوا کہ ان کی بیٹی وہ فوت ہو گئی۔ آپ بہت زارو قطار روئے، اس کے غم میں بڑے پریشان تھے۔ ایک رات سوئے، 15 شعبان کی لکھا ہوا ہے تاریخ تھی، جب وہ رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر میں ہیں، قبر سے اٹھتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو ایک بہت بڑا اژدہا سانپ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ آگے جا رہے ہیں، سانپ پیچھے رینگ رہا ہے، وہ اور تیزی سے جاتے ہیں سانپ سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ سانپ اور تیز جاتا ہے، تھوڑی ہی دور جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک سفید ریش داڑھی والا بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو جا کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ۔ تو وہ اللہ کے بزرگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے، جو بزرگ سفید داڑھی والے، انہوں نے کہا کہ میں تو خود ضعیف العمر ہوں، میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میں تمہیں کیسے بچاؤں؟ میں تو کمزور ہوں، میں لاغر ہوں، میں نہیں بچا سکتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھتے ہیں سانپ سے بچنے کے لیے، چاروں طرف دیکھتے ہیں آگ ہی آگ ہے، اور اچانک ایک آواز آتی ہے کہ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آگ کے مستحق نہیں ہیں۔ اتنے میں ایک آسمان سے بچوں کا قافلہ اترتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گھیر لیتا ہے۔ اتنے میں وہی بیٹی جو فوت ہو چکی تھی وہ سامنے آتی ہے، وہ اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے۔ لپٹنے کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گود میں ان کی بیٹی بیٹھ جاتی ہے۔ جب ان کی گود میں بیٹھتی ہے تو اللہ پاک کا پاک کلام قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرتی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے ابھی تک اپنے رب کے ڈر سے دل جو ہیں اس کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوئے؟ وما نزل الحق، جو اللہ نے حق نازل کیا اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ جب یہ آیت